ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے. ماں باپ کا بڑا حق ہے. ہم اور آپ ہیں کیا؟ ہم اور آپ ہیں کیا؟ سوچے تو صحیح. اپنی تاریخ پیدائش تو یا شناختی کارڈ کی کاپی دی ہے نا، تاریخ پیدائش یاد ہے نا، اس سے ذرا چند مہینوں پہلے سوچئے آپ کیا تھے، آپ کا وجود کیا تھا. آپ اپنے باپ کا ایک قطرہ آب نجس. لوگوں سوچو، ماں باپ سے سینہ اکڑا کے بات کرنے والوں، تمہارا وجود کیا ہے؟ باپ کے پیشاب کا قطرہ اور گندے خون میں آ کے گرا، ماں کے گندے خون میں آ کے گرے، مگر واللہ الخالق الباری المصور. اس وقت بھی اللہ نے تم سے نفرت نہ کی، رحمت فرمائی، فرشتوں کو بھیجا اور کہا جاؤ اسے میرا بندہ بناؤ. لوگوں لوٹے اپنے رب کی طرف لوٹو، نماز پڑھو، سجدہ کرو. اس نے اس حال، تم کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس سے بری حالت ہو سکتی ہے؟ اتنی نجاستوں سے گزرنے پر اللہ نے رحم فرمایا، کہا جاؤ فرشتوں اس کو میرا بندہ بناؤ، اس کا دل بناؤ، اس کا دماغ بناؤ، اس کی آنکھیں بناؤ، اس کے ہاتھ پاؤں بنائے. بچوں کو دیکھا ہے نا آپ نے، کتنے پیارے ہاتھ ہوتے، ناخن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ناخن ہوتے ہیں مگر حد ادب سے بڑے ہوئے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سب کچھ ماں کی گود میں دیتا ہے، ایک چیز نہیں دیتا، ایک چیز نہیں دیتا، وہ دانت ہیں. ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ کو رحم کہتے ہیں. اس پہ بھی کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، وَتَسْعَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ سورۃ النساء میں ہے، ماں کے رشتوں کا خیال، ماں سے جو رشتے بنتے ہیں ان کا بھی خیال کیا کرو. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماں کے شکم کو رحم کیوں کہتے؟ بچہ جس میں ہوتا ہے اس کو رحم. میری زبان اتنی پاک ہے نا، آپ کی سننے کی دنیا بھی اتنی پاک رہی ہے. یہ تو کیو ٹی وی ہے، ہر بھائی مذہبی پروگراموں سے ماشاءاللہ کافی تطہیر کا کام کر رہے ہیں، ہمارے مزاجوں کی، ہمارے فکر کی تطہیر کا کام کر رہے ہیں. وہ تقدس معاب محفلیں ہیں ماشاءاللہ. تسلیم میاں کی توتی بول رہی ہے. الحمدللہ علیہ احسان ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی شخصیت کریمانہ سے قریب ہو رہے ہیں. ہماری تہذیب پہ اس کا سر پڑا. یاد رکھیے تہذیب کا، یہ ادب کا، لٹریچر کا، فن کا، سبی رحمانی سے پوچھئے. مذہب سے بڑا تعلق ہے. مذہب اگر روح ہے، اگر مذہب روح ہے تو تہذیب جسم ہے اور ادب اس کا لباس ہے. مذہب روح ہے تو جسم تہذیب ہے اور ادب اس کا لباس ہے. کسی میں ادب نہ دیکھو، وہ سمجھو کہ جسم برہنہ ہوا جا رہا ہے. اور اگر تہذیب بھی زوال پذیر ہو تو روح مجروح ہو کے رہے گی، اس کا مذہب، اس کا دین مجروح ہو کے رہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ماں کے پیٹ میں دیا لیکن دانت نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ اس نے یہ نہیں چاہا کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو دنیا میں آتا ہے کتنا پیارا ہوتا ہے. الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں، اور اذان دینے کی سبب ہم نے دوسروں کے بچوں کو بھی گود میں لیا. ایک عجیب بات ہے، ایک نجاست کے ڈھیر سے نکلتا ہے. ایک غسل کے بعد جب گود میں لیا اور اذان دی، میں نے تو سونگا ہے بچوں کو. میں نے تو پتہ نہیں آپ سونگتے ہیں کہ نہیں، یہ حضور کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام کو سونگا کرتے تھے. ایک دفعہ بی بی فاطمہ نے پوچھا ابا جان آپ ان کو سونگتے کیوں ہیں؟ سرکار نے فرمایا مجھے ان سے اللہ کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر، اللہ. چھوٹے بچوں سے خدا کی قسم، نوزائیدہ بچہ ایک غسل کے بعد کون سا عطر لگایا جاتا ہے، مگر ایسی خوشبو ہوتی ہے، اس اسکن میں اتنی پاکیزگی ہوتی ہے کہ وہ پاکیزگی کہیں اور نظر نہیں آتی ہے. اللہ اپنے بچوں سے پیار کیا کرو لوگوں. اللہ تعالیٰ اس معصوم بچے کو سب کچھ دیتا ہے ماں کے پیٹ میں. دانت نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ اس کی وجہ سے ماں کے سینے کو تکلیف نہ پہنچے. آپ سوچئے کہ وہ رب جو چھوٹے بچے کو دانت اس لیے نہ دے کہ ماں کے سینے کو تکلیف پہنچے، وہ یہ پسند کرے گا کہ تمہاری زبان سے ماں کا دل ٹوٹے؟ جو اس معصوم بچے کے لیے پسند نہ کرے کہ اس کے دانتوں سے ماں کے سینے کو تکلیف پہنچے، وہ یہ پسند کرے گا کہ تمہاری زبان سے ماں کے دل کو تکلیف پہنچے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے. اشکروا لی ولوالدی. قرآن شریف میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ حد کر دی. ایک جگہ فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، آخر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. بہت ہم خوش نصیب ہیں، ایک ایسی محفل میں شامل ہیں کہ کوئی شخص اپنی ماں کی یاد میں یہ محفل منا رہا ہے. امید ہے
ہماری ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. یہ جو محبوب الہی رحمت غوث الاعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے ایک طرف، اور ایک طرف محبوب الہی رحمت کی تاریخ ہے. حضور غوث الاعظم اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا تھا کہ حضرت یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ آپ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ مقام کیسے ملا؟ کا کوئی خاص بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ دیکھو عبد القادر، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب اللہ میری لاج رکھ لیتا ہے، میری لاج رکھ نہیں. بڑی کرامت ہے آپ کی بڑی روزانہ ہر لمحے کرامت ہے. اتنی کرامت. اللہ اکبر. ہر مسلم مومن نہیں ہوتا، ہر مومن متقی نہیں ہوتا، ہر متقی ولی نہیں ہوتا، ہر ولی غوث اعظم نہیں ہوتا. یا غوث اعظم ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ایمان کمزور ہے، شاید یہ بھی ٹھیک ہو وہ بھی ٹھیک ہو. ٹیلی ویژن کے چینلز پہ خدا کے وجود پہ بحث ہو رہی ہے، ایمان والے محمد اب کچھ نہیں ہے. ایمان والے ایسے لوگ مسلم ہیں، مومن نہیں ہے. اور مومن ہوتے متقی نہیں ہوتے. میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں شاید متقی نہیں ہوں. مومن ہوتے متقی نہیں ہوتے. دکان پہ سودا بیچنے والے اپنے مالک کے غلے میں سے پیسے لے لیتے، کلمہ پڑھتے ایمان والے، متقی نہیں ہوتے. یہ چوری، یہ ڈاکہ، یہ موبائل، یہ بٹوا، مجھے ان کے ایمان پہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اتنا تو ماننا پڑے گا، اتنا تو ماننا پڑے گا کہ ایمان والے ہیں مگر متقی نہیں ہیں. اور ہر متقی ولی نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ولی ہونے کے لیے خالق کو راضی کرنا پڑتا ہے، خلق کی خدمت کرنی پڑتی ہے. حضور غوث الاعظم اللہ تعالیٰ سے پوچھا اتنی کرامت ہے، سارا لمحہ زندگی آپ کی کرامتیں ہیں. فرمایا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر ولی کسی نبی کے قدموں میں ہے، میں اپنے آقا و مولا کے قدموں میں ہوں، میں ان کی تباہ میں ہوں. اللہ سب فیضان ان کا ہے. حضور محبوب رحمت کی بات پر گفتگو ختم کرتا ہوں. نظام الدین اولیاء رحمت ایک نظام رنگ ہے جو دنیا پہ چھایا ہوا ہے. محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک اطاعت لازمی ہے اور ایک اطاعت متعدی ہے. ایک اطاعت لازمی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اس کا ثواب صرف آپ کو ملتا ہے. اور ایک اطاعت متعدی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اس کا ثواب بہت پھیلتا ہے. یہ محفل نعت، یہ وعظ و نصیحت کی محفلیں، مخلوق کی خدمت، یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے. وہ اطاعت جو لازمی ہے اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، اور ان نیکیوں کا ثواب ساری مخلوق میں تقسیم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش. میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. جناب مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب اپنے دل نشین انداز میں اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جاری ہے اور جاری رہے گا. ہم ختم ہو جائیں گے، یہ ذکر ہوتا رہے گا انشاءاللہ. دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ذکر موجود ہوگا.